میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید کی مناسبت سے ملک بھر کی مساجد عیدگاہوں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات، بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ روح پرور اجتماعات میں امت مسلمہ اور ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ NTN نیوز کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید کی مبارک۔ صدر، وزیر اعظم سمیت دیگر سیاسی قیادت کی عید الفطر کے پرمسرت موقع پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، خوشیوں بھرے لمحات میں مستحق افراد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دعا ہے عید الفطر پر ہر گھر میں امن، سکون اور خوشیاں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ حمزہ شہباز اور دیگر پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عید کے موقع پر ہمیں فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کو یاد رکھنا چاہیے۔ قومی یکجہتی ہی ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کا واحد حل ہے۔ پاک فوج کے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے کہا، ہماری فوج نے بے شمار قربانیاں دے کر ملک کو محفوظ بنایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے عید کی نماز گڑھی خدا بخش میں شہدائے جمہوریت کے مزار پر ادا کی۔ نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے دعا۔ بلاول بھٹو نے نماز کے بعد شہریوں کو عید کی مبارکباد دی، مصافحہ اور معانقہ بھی کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے شہدائے جمہوریت کی مزارات پر حاضری دی۔ عید الفطر کے موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد۔ پاک فوج کے ISPR کے مطابق عید الفطر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ ہمارے جوانوں کے لیے اصل عید وطن کے دفاع کا اعزاز ہے۔ سروسز چیفز نے ملک کے دفاع میں سرگرم فوجی جوانوں کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے عزم کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بانی تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل میں تیسری عید۔ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بانی PTI نماز عید ادا کرنے کے لیے جیل سے باہر نہ جا سکے۔ اڈیالہ جیل کی مرکزی جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ جیل کے قیدیوں، حوالاتیوں اور جیل افسران کی بڑی تعداد شریک۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اپنے اپنے سیل میں ہی بند رہے۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے بغیر ہماری عید کی خوشیاں ادھوری ہیں۔ بانی آج تیسری عید اڈیالہ جیل میں گزار رہے ہیں۔ دعا ہے اگلی عید پر بانی PTI رہائی پا کر ہمارے درمیان ہوں۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، خوشی کے لمحوں میں اسیر کارکنوں اور قائدین کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ جلد اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر بانی PTI کی رہائی اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک چلائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ تجارتی سفری تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش سے ایک ثقافتی وفد کو پاکستان کے دورے پر بھیجنے کی تجویز۔ شہباز شریف اور ملائیشین وزیر اعظم نے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کے لان میں عید کی نماز ادا کی۔ ان کے ہمراہ مسلم ممالک کے کونسل جنرل سمیت MQM کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی تھے۔ نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈمپر حادثات پر کراچی کے عوام سے معذرت کرتا ہوں۔ عید سادگی سے منا رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات پر عید کے بعد لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کراچی کو اس حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، ہمارے لوگ ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی گورنر ہاؤس سندھ میں عید کی نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، دعوے سے کہتا ہوں ڈمپر مافیا اور ڈاکو غیر مقامی ہیں۔ کراچی کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ سینئر رہنما فاروق ستار کہتے ہیں، قاتلوں کی گرفتاری تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھاری دل کے ساتھ قوم کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کم از کم 10 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے۔ غزہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم۔
مظلوم فلسطینیوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت ملک مشکل حالات میں ہے، ملک میں سیاسی بحران ہے، پاکستان کے 2 صوبوں بلوچستان اور پختونخوا کے حالات خراب ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا جس سے یکجائی پیدا ہو۔ عید کے بعد امن و امان، بجلی کے بلوں، چینی آٹا مافیا کے خلاف تحریک شروع کریں گے۔ دشمن ممالک چاہتے ہیں یہاں نفرتوں کی آگ بڑھائی جائے، تمام پاکستانیوں کو اختلافات بھلا کر ملک کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ افواج، سیکیورٹی اداروں کے جوان وطن کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی حیدرآباد میں نماز عید کے بعد گفتگو، کہا دریائے سندھ سے نئی کینالز نکالنے پر اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی نہریں نکالنے کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی۔ عید کے روز کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.7 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے شمال میں 75 کلومیٹر دور تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی گہرائی 19 کلومیٹر تھی۔ شہری شدید خوف و ہراس میں مبتلا، گھروں سے باہر نکل آئے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے زلزلے کے باعث کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حکومت مہنگائی سے ستائے عوام کو عید کا تحفہ، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں 54 پیسے فی کلو اضافہ، جس کے بعد نئی قیمت 248 روپے 37 پیسے ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا، جس کے بعد گھریلو اور تجارتی صارفین کو مزید مہنگی ایل پی جی خریدنا پڑے گی۔ دہشتوں کے خلاف کارروائیاں ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، دہشت گردوں کے کوئی مطالبات نہیں ہیں۔ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا اور بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ درخواست ہے ایسا مطالبہ نہ کریں جس سے دہشت گردوں کی حمایت کا تاثر قائم ہو۔ پی ڈی ایم کے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، انہیں چاہیے ٹرین یرغمال بنانے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کی مذمت کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا میانمار کے ہم منصب سے رابطہ، تباکن زلزلے پر اظہار تعزیت۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان زلزلے سے متاثرہ افراد کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 70 ٹن امدادی سامان میانمار کے لیے روانہ کرے گی۔ امدادی سامان 2 کھیپ میں اگلے 48 گھنٹوں میں زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ معاہدہ کیا گیا تو بمباری ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس پر بمباری کی جائے گی۔ ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اقتصادی پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایک خط بھیجا ہے جس میں کہا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں بیٹھ کر بات کرنی ہوگی یا پھر بہت برا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی حماس رہنماؤں کو غزہ سے نکلنے کی پیشکش، 7 شرط بھی رکھ دی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اتوار کو حماس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی پیشکش کی، لیکن شرط رکھی کہ مسلح گروپ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ ہم جنگ کے دوران مذاکرات کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کے موقف میں دراریں پڑ رہی ہیں، حماس اپنے ہتھیار ڈال دے تو اس کے رہنماؤں کو غزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ غزہ میں عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، اسرائیلی حملے جاری، 5 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے باشندے عید کی خوشیوں کے بجائے فضائی حملوں، تباہ شدہ گھروں اور جنازوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ خان یونس میں الصبح ہونے والے فضائی حملے میں 8 فلسطینی شہید، المواسی پر حملے میں 3 لڑکیاں شہید جو عید کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ رفح میں مزید 11 لاشیں برآمد، جن میں 6 فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے ارکان شامل۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ون ڈے میچ کے لیے قومی ٹیم کے ہیملٹن میں ڈیرے، کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس۔ پاک نیوزی لینڈ ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ میزبان بلیک کیپس کو سیریز میں 1-0 کی برتری، دوسرے ون ڈے سے قبل پاکستان کو بڑا دھچکا، پاکستان کے بیٹر عثمان خان نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے سے باہر ہو گئے۔